بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 7 ستمبر 1905۔ فرمایا بعض دفعہ وہی اس طرح بھی نازل ہوتی ہے کہ کوئی کاغذ یا پتھر دکھایا جاتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نشان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں قدرت اور غیب ملا ہوا ہوتا ہے اور انسان کی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کو ظاہر کر سکے۔ فرمایا مولوی عبد الکریم صاحب کی زیادہ علالت کے وقت میں بہت دعا کرتا تھا اور بعض نقشے میرے سامنے آئے جن سے نا امیدی ظاہر ہوتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا موت کا وقت ہے، اور ظاہر طب کی روح سے بھی یہ معاملہ خوفناک تھا، کیونکہ ذیابیطس والے کو سرطان ہو جائے تو پھر بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس دعا میں نے بہت تکلیف اٹھائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت نازل کی، اور عبداللہ سنوری والا خواب میں نے دیکھا جس سے نہایت درجہ غمناک دل کو تشفی ہوئی، جو گزشتہ اخبار میں چھپ چکا ہے۔ اس دعا میں نے ایک شفاعت کی تھی، جیسے کہ خواب کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ یہ شخص میرا دوست ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کا عالم الغیب ہونا ظاہر ہونا تھا کہ مولوی صاحب بچ گئے۔ خدا تعالیٰ کی کتب میں نبی کے ماتحت امت کو عورت کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ نیک بندوں کی تشبیہ فرعون کی عورت سے دی گئی ہے، اور دوسری جگہ عمران کی بیوی سے مشابہت دی گئی ہے۔ اناجیل میں بھی مسیح کو دولہا اور امت کو دلہن قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے واسطے نبی کی ایسی ہی اطاعت لازم ہے جیسی کہ عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم ہے۔ اس واسطے ہماری رویا میں عبداللہ نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے۔ عبداللہ نبی کا نام ہے۔ قرآن شریف میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ آیا ہے۔ مٹھن سے مراد وہ لذت اور راحت صحت کی ہے جو بیماری کی تلخی کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ مقبول سے مراد ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ سب گہرے اختیارات ہیں اور تمثلات ہیں۔ جب تک آسمان پر نہ ہو زمین پر کچھ ہو نہیں سکتا۔ مولوی صاحب کا اس بیماری سے صحت پانا ایک بڑا معجزہ ہے۔ فرمایا سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے، سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ جس کو علم نہیں ہوتا مخالف کے سوال کے آگے حیران ہو جاتا ہے۔ حضور کے مجلس میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا ذکر تھا۔ ایک دوست نے عرض کی کہ کہیں مرنے کے وقت توبہ کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری جوتیاں جھاڑ کر آگے رکھتا تھا، ہم کو وضو کرانا ایک بڑا ثواب جانتا تھا۔ براہین کا ریویو اس نے خود بخود لکھا، ہماری درخواست نہ تھی۔ تعجب نہیں کہ وہ کسی وقت پہلی حالت پر پھر لوٹ آئے، جیسا کہ ہم رویا میں دیکھ چکے ہیں۔ بعض خوابیں مدت کے بعد پوری ہوتی ہیں۔ یہ رویا چھپ چکا ہے جس میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، ننگا، رنگ سیاہ اور بد شکل ہے۔ میں نے اس کو اشارہ سے بلایا، تب وہ آیا اور میرے گلے لگا اور پورے قد کا ہو گیا، اور اس پر لباس بھی ہے اور رنگ سفید ہے۔ تب میں نے کہا کہ آپ کا ہمارا اس قدر مقابلہ رہا، ممکن ہے کہ قلم سے یا زبان سے کوئی سخت لفظ نکل گیا ہو، تم بخش دو۔ اس نے کہا اچھا میں نے بخشا۔ تب میں نے کہا کہ تم نے جو ایذا ہم کو دی تھی وہ بھی ہم نے بخش دی۔ تب ہم نے اس کی دعوت کی جس کو اس نے کچھ تردد کے بعد قبول کیا، اور ایک شخص جان کندن میں ہے۔ تب میں نے کہا کہ یہ مقدر تھا کہ جس دن یہ شخص مرے اس دن تم توبہ کرو۔ الہام مسیر العرب کا ذکر تھا۔ فرمایا اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ عرب میں چلنا، شاید مقدر ہو کہ ہم عرب جائیں۔ مدت ہوئی کہ کوئی 25-26 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرا نام لکھ رہا ہے، تو آدھا نام اس نے عربی میں لکھا ہے اور آدھا انگریزی میں لکھا ہے۔ انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے، لیکن بعض رویا نبی کے اپنے زمانے میں پورے ہوتے ہیں اور بعض اولاد یہ کسی متبع کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیصر و کسریٰ کی کنجیاں ملی تھیں تو وہ ممالک حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے۔ 12 ستمبر 1905۔ الہام انی معین من اراد احنتک کا ذکر تھا۔ اس پہ حضور نے فرمایا بڑے بڑے مکفرین اور ایجاد دہندہ جو ہیں ان کو خدا تعالی ہمارے سامنے ہی اس زمین سے ناکام اٹھا رہا ہے، اور ان کے مرادوں کے برخلاف دن بدن اس سلسلے کو ترقی دے رہا ہے۔ ابتدا میں جن لوگوں نے بہت زور شور سے مخالفت کا بیڑا اٹھایا تھا، ان میں سے کوئی 14-15 ایسے یاد ہیں جو ہماری مخالفت کے معاملے میں ناکام مر چکے ہیں۔ ان میں سے مولوی غلام دستگیر قصوری تھا جو مکے سے کفر کا فتویٰ لایا تھا۔
نواب صدیق حسن خان لکھوکے کا، مولوی محمد اور عبدالحی رشید گنگوئی لدھیانے کے 3 مولوی، سید احمد خان جو کہتا تھا کہ ہماری تحریریں بے فائدہ ہیں، محمد عمر مولوی شادین لدھیانوی، نذیر حسین دلوی، محمد حسین بہنی، مولوی محمد اسماعیل علی گڑھی، رسول بابا امرتسری، جس نے جلدی موضوع دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کرے، یا تو سخت مخالف بنے یا محبت کا کمال تعلق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری اعانت کرے گا تو میں اس کی اعانت کروں گا، اور جو تیری اعانت کرے گا تو اس کی میں اعانت کروں گا۔ معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے پھرنے والا ماخوذ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا حلیم اور کریم ہے، وہ اس طرح نہیں پکڑتا۔ فرمایا بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اس واسطے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جھوٹ بولے۔ ایسے اعتقاد بے ادبی میں داخل ہے۔ ہر ایک امر جو خدا تعالیٰ کے وعدہ، اس کی ذات، جلال اور صفات کے برخلاف ہے، وہ اس کی طرف منسوب کرنا بڑا گناہ ہے۔ جو امر اس کی صفات کے برخلاف ہے، ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے ادریس کے آسمان پر جانے کی تکذیب کی ہے اور لکھا ہے کہ اگر وہ آسمان پر گیا تو اس کی موت کس طرح سے ہوگی، کیونکہ سب کا مرنا زمین پر ضروری ہے۔ تعجب ہے کہ مسیح کے معاملہ میں یہ بات اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اگر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو موت نہیں دی اور ویسے ہی آسمان پر اٹھا لیا ہے تو لفظ رفع کا قرآن شریف میں کافی تھا۔ رفع سے پہلے توفی کا لفظ لانے کی پھر کوئی ضرورت نہ تھی۔ آسمان پر جانے کا مفہوم تو لفظ رفع سے ہی پوری طرح نکل سکتا تھا۔ فرمایا بعض اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اور اس پر دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین کو شہادت کا درجہ ملا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا تھا۔ یہ غلط خیال ہے، کیونکہ شہادت صرف حضرت امام حسین کو نصیب نہیں ہوئی بلکہ ہزارہ اصحاب کو ہی، اس میں سب برابر ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے اور قرآن شریف کی صداقت کا ثبوت ہے، کیونکہ قرآن شریف کی یہ پیش گوئی ہے واللہ یعصمک من الناس، المائدہ 68، اور پہلی کتابوں میں یہ پیش گوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں فضیلت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل قرار دیا۔ امام حسین نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب سے افضل ہوں، نہ ان کی کسی تحریر سے اور نہ کسی تقریر سے ایسی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تمام امت سے افضل ہیں۔ اگر ان کا کوئی ایسا دعویٰ ہوتا تب بھی ماننے کے قابل نہ تھا، کیونکہ قرآن شریف کے برخلاف تھا۔ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، جنہوں نے صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگوں کے مراتب اور درجات کیا ہیں۔ اسی نے مجھے الہام کیا ہے انی فضلتک علی العالمین۔ اگر سارا زمانہ ایک طرف ہو جاوے اور میں اکیلا ایک طرف رہ جاؤں تب بھی خدا تعالیٰ کے الہام کے بالمقابل کسی کا کہنا مان نہیں سکتا۔ اگر امام حسین کو یہ وحی ہوئی تھی کہ وہ قیامت تک سب سے افضل ہیں تو دوسری وحی اسی خدا نے اس کے برخلاف مجھے کس طرح دی؟ اگر یہ وحی شیطانی ہے تو دن رات خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے ساتھ کیوں ہے؟ عجب خدا ہے جو 25-30 سال سے مفتری کو مہلت دیتا ہے، بلکہ دن بدن اس کے سلسلے کو ترقی دیتا ہے اور اس کے مخالفوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اسی طرح سارے انبیاء کی صداقت پر شبہ پڑ سکتا ہے۔ افتراء اور کذب تو ایک مکروہ اور غیر طبیعی امر ہے، انسان کب تک اس کو اختیار کر سکتا ہے؟ ہمارے دشمن تو ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ یہ اب مارے گئے اور اب ہلاک ہوئے، مگر ہر دفعہ ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے، ہر طرح سے ایذا دیتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہمارے قتل کے جواز کے فتوے دیتے ہیں، خون کے مقدمات بناتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ ہر امر میں بقول ان کے کاذب کی طرفداری کرتا ہے۔ ہماری دشمنی کے سبب ان کی شریعت بھی بدل گئی۔ خدا تعالیٰ جو صادق کا معاون ہوا کرتا تھا اب ان کے نزدیک کاذب کا معاون ہونے لگا۔ یہ عداوت ان کو کشاں کہاں لے جائے گی؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ اناد ان کو رفتہ رفتہ لا الہ الا اللہ کے حلقے سے باہر نکال دے گا۔ صادق کے لیے ایک امر مابر امتیاز ہوتا ہے، اگر وہ نہیں تو انبیاء کی صداقت مشتبہ ہو جاتی ہے۔